امریکہ اور بھارت کے تعلقات بہرحال ख़राب ہوتے نظر آ رہے ہیں، اور اس میں کافی سرد میری بھی محسوس ہوتی ہے، اور محسوس کیا جا رہا ہے کہ بھارت اور امریکہ کے تعلقات جو ہیں وہ قصہ ماضی ہو چکے ہیں۔ لیکن دوسری طرف صدر ٹرمپ جو ہیں وہ بھارتیوں کو اپنا دوست قرار دیتے ہیں، اور یہ بات محسوس ہوتی ہے کہ اندر سے کہانی کچھ اور ہے۔ لیکن یہاں پہ یہ بھی ایک بڑا سوال ہے کہ بھارت جو چین کے سامنے اپنے گھٹنے ٹیکتا نظر آتا ہے، اور چین کے ساتھ اچھے تعلقات کا عندیہ ہر وقت دیا جا رہا ہے، تو وہ چین کے ساتھ اپنے تعلقات بہتر بنا رہا ہے یا اس کے پیچھے تیاری کر رہا ہے؟ یہ بھی ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ دوسری طرف پاکستان پر سندور 2 مسلط کرنے کی دھمکی دی جا رہی ہے، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھارتی فوج جو اس وقت ہتھیاروں کی شدید ترین کمی کا شکار ہے، ایک بار پھر سے جنگ سنبھال سکے گی؟ کیونکہ ایک طرف روسی ہتھیاروں پر انحصار 75% تک کم کر دیا گیا ہے، تو دوسری طرف امریکی ہتھیاروں کی فراہمی بھی ایک سوالیہ نشان ہے۔ اگرچہ بھارت نے کافی دانشمندی کا مظاہرہ کیا اور بھارتی فضائیہ کے لیے F-21 یعنی F-16 وائپر، اور بحریہ کے طیارہ بردار جہازوں کے لیے FA-18 ہارنٹ لینے سے انکار کر دیا تھا، لیکن چند بڑی خریداریاں ایسی ہیں جن کا مستقبل ابھی بھی غیر متوقع نظر آتا ہے۔ بھارت جو ہے وہ امریکی اسٹریٹجک ٹرانسپورٹ طیارے بوئنگ C-17 گلوب ماسٹر جو ہے وہ استعمال کر رہے ہیں۔ 11 کی تعداد میں یہ حاصل کیے گئے تھے، اور یہ بہت بڑے ہائی ٹیک جو ہیں وہ طیارے ہیں۔ اس کے علاوہ C-130 جو ہیں وہ بھی استعمال کیے جا رہے ہیں، یہ 12 کی تعداد میں حاصل کیے گئے تھے۔ نیوی کے لیے جدید ترین P-8 پوائزن جو ہے طیارے ہیں وہ 12 کی تعداد میں حاصل کیے گئے تھے۔ بھارت نے امریکی ٹیرف کی پابندیوں کے باعث 4 مزید طیاروں کے مذاکرات کو ملتوی کر دیا تھا۔ امریکی ڈرون MQ-9 ریپر جو ہیں ان کا بھی آرڈر دیا گیا تھا۔ اب یہ تصدیق نہیں ہو سکی کہ یہ فراہم ہو گئے ہیں یا نہیں ہوئے۔ بھارتی جو ایئر فورس ہے وہ امریکی چنوک طیاروں ہیلی کاپٹرز کو بھی استعمال کری ہے، جو 15 کی تعداد میں دیے گئے تھے، اور یہ بھارتی ایئر فورس کے جو ہیں وہ استعمال میں ہیں۔ اسی طرح بھارتی فضائیہ کو 22 AH-64 اپیچی ہیلی کاپٹر بھی دیے گئے تھے۔ 3 عدد ایسے ہی جو ہیلی کاپٹر ہیں وہ بھارتی آرمی کو بھی فراہم کیے گئے تھے، لیکن 3 مزید حاصل ہونے تھے جو کہ ابھی نہیں دیے جا رہے ہیں۔ بھارت نے امریکہ کے ساتھ جو ہے وہ معاہدات بہت لمبے چوڑے کیے تھے۔ اس معاہدے میں امریکی M777 لائٹ ہوزر گنز بھی شامل تھیں، جن میں 155 ملی میٹر کی گن لگی ہوتی ہے۔ یہ اس کے ساتھ گولہ بارود بھی حاصل کیا گیا تھا، اور یہ ایک بہت بڑا معاہدہ تھا۔ بہرحال بھارت اور امریکہ اندر سے بہت زیادہ جو ہے وہ مشترکہ منصوبوں پر بھی کام کر رہے ہیں۔ مثلاً F-16 وائپر طیاروں کے ونگز کو بنانے کا جو ٹھیکہ تھا وہ ٹاٹا کمپنی کو دیا گیا، اور مزید پرزوں کی تیاری ہونا تھی یہاں پہ، لیکن اس کو ابھی روک دیا گیا ہے۔ بھارت اپنے تاجیس طیاروں کے لیے امریکی جنرل الیکٹرک 404 انجن خرید چکا ہے، اور ایسے 97 انجنوں کی فراہمی 2029 تک ہونا ہے، جس میں سے صرف 10 انجن جو ہیں وہ ہندوستان ایروناٹیکل کے حوالے کیے گئے ہیں، باقی جو ہے وہ مزید ابھی فراہم ہونے ہیں۔ اس سے پہلے 17 انجن فراہم کیے جا چکے ہیں، جو کہ اس کے علاوہ ہیں جو کہ ابھی آرڈر دیے گئے تھے۔ بھارتی تاجیس طیاروں کی جو ساری ڈپینڈنس ہے وہ ان انجنوں پر ہے۔ اگر ان انجنوں کی فراہمی جو ہے وہ کسی بھی وقت انڈیا کو روک دی جاتی ہے، تو سارے کے سارے طیارے جو ہیں وہ گراؤنڈ ہو سکتے ہیں۔ بھارت اس وقت اپنے طیاروں کے لیے 1100 انجنوں کا سودا کرنے جا رہا ہے، جن میں فرانسیسی کمپنی سیفران اور برطانوی کمپنی رولز رائس کے انجنوں کو پرکھا جا رہا ہے، اور امریکی کمپنی بھی اس دور میں شامل ہے۔ لیکن بھارتی حکومت اس خریداری کے سلسلے میں کافی محتاط نظر آ رہی ہے، اور زیادہ ترجیح جو ہے وہ فرانسیسی کمپنی سیفران کو دی جا رہی ہے، کیونکہ یہ انجن جو ہیں وہ رافیل طیاروں میں بھی لگے ہوئے ہیں۔ یہ بہت بڑی ڈیل ہے، اور 7.4 بلین ڈالر کا معاہدہ ہے، جس سے بھارتی ایوی ایشن انڈسٹری کا مستقبل جو ہے وہ جڑا ہوا ہے۔ اس ساری صورتحال میں بھارتی حکومت جو آپریشن سندور 2 کا سوچ رہی ہے، وہاں اس کے لیے ہتھیاروں کی خریداری بھی ایک مسئلہ بنی ہوئی ہے۔ ملکی صنعت کوئی خاطر خواہ کامیابی جو ہے وہ اس کو بھارتی فوج کو فراہم نہیں کر سکی۔ ایسے میں بھارتی فوج کے پاس جو امریکی ہتھیار موجود ہیں وہ اگلے چند سالوں میں دیکھ بھال و بہتری کے لیے بہت ساری مینٹیننس مانگیں گے، اور اگر اس پر بھی پابندیاں اور سودے بازی ہوئی تو بھارتی فوج کو کسی بھی جنگ کی صورت میں بہت ہی شدید مسائل کا سامنا ہوگا۔